السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لیکچر 11 میں آپ کے ساتھ پھر ایز یو نو وی آر انڈرٹیکنگ کیپٹل بجٹنگ اور کیپٹل جو انویسٹمنٹ ویلیویشن ٹیکنیکس ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اور پے بیک پیریڈ کو دیکھا، ان کے میرٹس اور ڈی میرٹس اور ایگزامپلس کو دیکھا. اب کچھ اور ایڈوانس کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو. دا نیکسٹ جو ایویلیویشنگ میتھڈ ہے کیپٹل پروجیکٹس از ڈسکاؤنٹڈ پے بیک میتھڈ. یو ریمبر دیٹ ان دا پریویس لیکچر وی کورڈ پے بیک پیریڈ میتھڈ، اور پے بیک اور ڈسکاؤنٹڈ پے بیک پیریڈ میں آئی گیس کہ آپ نے اس کو فیل کر لیا ہوگا کہ کیا ڈفرینس ہے ان دونوں میں. ڈسکاؤنٹنگ کا ڈفرینس ہے بیسیکلی کہ ڈسکاؤنٹڈ پے بیک پیریڈ میں دا کیش فلو وچ آر ایمرجنگ اور ڈسکاؤنٹڈ ایٹ اے ڈسکاؤنٹ ریٹ، اور ان کی پریزنٹ ویلیو نکالی جاتی ہے، اور اس پریزنٹ ویلیو جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کیومولیٹو پریزنٹ ویلیو آف فیوچر کیش فلو، کہ وہ اس پیریڈ کتنا ٹائم لیتی ہیں انیشیل انویسٹمنٹ کو ریٹرن کرنے میں، یا کتنا ٹائم پیریڈ ہمیں چاہیے ایک ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو کو کہ وہ ایک خاص پیریڈ تک وہ انیشیل انویسٹمنٹ کو ریٹرن کرتی ہیں یا نہیں. تو یہ ڈسکاؤنٹڈ پے بیک پیریڈ کا میتھڈ ہے، اور اس میں ایگزامپل ایک دیکھتے ہیں اس کی کہ ہم ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز جو ہیں ان کو ہم کس طرح پے بیک پیریڈ میں فٹ ان کرتے ہیں. آپ کو ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے آپ کی اسکرین پہ، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ وہی ایگزامپل ہے جو ہم نے پے بیک پیریڈ میں کی تھی کہ انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری 103,000 ہے. وی ہیو 2 options available and we have to select one option out of these 2. So option 1 ہے ہمارے پاس، یا option A جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی اسٹریم آف کیش فلو وہی آ رہی ہے پیریڈ 1 to 5 میں 45,000 40 36 20 10,000، اور ہم نے یہاں پہ ایک ڈسکاؤنٹ فیکٹر ایزیوم کر لیا. ڈسکاؤنٹ فیکٹر یہاں پہ ہم نے جو لیا ہے دیٹ از آف سے 10%. اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو جو 4th کالم ہے فرام لیفٹ وہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر کا نظر آ رہا ہے 10% پہ. وٹ وی آر ڈوئنگ از ٹو ڈسکاؤنٹ کیش فلوز ایمرجنگ اوور اے پیریڈ آف دس پروجیکٹ. تو ہم جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہے ریلیونٹ ٹو دیٹ پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم اس سے ہم ڈسکاؤنٹ کریں گے. فار ایگزامپل کہ جو کیش فلو فرسٹ ایئر ایٹ دا اینڈ آف دا فرسٹ ایئر اکر ہو رہی ہے، اس کو 10% کا جو فیکٹر ہے وہ 0.9090 ہے. اس سے اگر ملٹیپلائی کریں گے تو نیکسٹ کالم میں پریزنٹ ویلیو آف کیش فلو آ رہی ہے. اگر 45,000 کو ملٹیپلائی کریں 0.909 سے تو پریزنٹ ویلیو آف کیش فلو ول بی 40,905. اس کو ہم نے ڈسکاؤنٹ کر دیا جس طرح کہ ہم نے نیٹ پریزنٹ ویلیو میں کرتے ہیں. اب اگر ہم ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کی کیومولیٹو فگرس کو نوٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایٹ دا اینڈ آف 3rd ایئر ہمارے پاس جو کیومولیٹو کیش فلو ہے وہ سلائٹلی لیس دین دا انیشیل انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جس طرح ہم نے پے بیک میں دیکھا تھا کہ ہمیں تقریباً لیس دین 2,000 کی ریکوائرڈ ہے 4th ایئر میں جو کیش فلو ہے یا پریزنٹ ویلیو آف کیش فلو ہے ٹو ایکول دا انویسٹمنٹ انیشیل انویسٹمنٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ تقریباً 3 ایئرس اور 1 month یا 37 months میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیل انویسٹمنٹ کو ریٹرن کر رہا ہے سلائٹلی مور دین 3 years ڈسکاؤنٹڈ پے بیک پہ. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پے بیک سے تو یہ 30 months میں آپ کو ریکور کر رہا تھا، اب یہ 37 months میں
یہ انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے یہ ریکور کر رہا ہے. اگر موونگ ڈاؤن ٹو آپشن بی, اس میں اگر دیکھیں تو اسی طرح ہم نے اس میں بھی ڈسکاؤنٹ کیا ہے کیش فلو کو, اور 10% کا وہی ہم نے جو ہے ڈسکاؤنٹ فیکٹر استعمال کیا ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ 4th ایئر تک ہمیں جو ہے ایٹ دا اینڈ آف 4th ایئر اس کے بعد سلائٹلی ہمیں ایک شارٹ فال نظر آتا ہے وچ از آئی مین لیس دین اور ایکول ٹو سے 7,000 کے قریب کا ہے. اس میں اگر ہم اسی طرح جس طرح ہم نے پے بیک پیریڈ میں کیا تھا کہ جو لاسٹ ایئر کی جو ہماری کیش فلو ہے اس کو ڈیوائڈ کریں 12 پہ اور دیکھیں کتنا شارٹ فال ہے, اس کو ہم نے اس میں ریکور کیا. تو یہ پروجیکٹ جو ہے سلائٹلی تھوڑا سا اوور 4 ایئرس میں آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ کو ریکور کر رہا ہے. سو you can observe from this that there is not a great difference between the payback period method and discounted payback period method. Discounted payback period method جو ہے یہ just removes one of the criticism of payback period method کہ جی it ignores the time value of money. تو یہاں پہ ٹائم ویلیو آف منی کو جو ہے وہ صرف کنسیڈر کیا گیا ہے, باقی the rest of the criticism are the same. As far as this discounted payback period method is concerned, کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہی چیز کہ ریلیٹیو سائز آف دا پروجیکٹ کو اور جو کیش فلوز ہیں اکرنگ آفٹر دا پے بیک پیریڈ وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پے بیک بھی اسی طرح اگنور کر رہا ہے جس طرح کہ پے بیک پیریڈ اگنور کر رہا تھا. Yet this is something more ایڈوانسڈ فارم آف پے بیک پیریڈ, اور جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کروڈ جو ٹیسٹ ہے یا فلٹریشن آف پروجیکٹ کے لیے ڈسکاؤنٹڈ پے بیک میتھڈ جو ہے یہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اب اگلے ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں. فردر جو ہمارا فار ایویلیویٹنگ ٹول ہے دیٹ از اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن, ARR بھی اس کو بولتے ہیں. اس کو ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹ بھی بولتے ہیں. آپ کو ان ڈفرینٹ بکس یو ول فائنڈ ڈفرینٹ ڈیفینیشن آف ARR اور AAR, ڈفرینٹ ورژنس ہیں اس میں, لیکن یہاں پہ ایک نوٹ پہلے کر لے چیز کہ دس از اکاؤنٹنگ ٹول. ایز یو کین سی کہ وی ڈڈ ناٹ یوز دا ورڈ سے پروفٹ اور اس طرح کی کوئی چیز جو ہے ہم نے یوز نہیں کی, کیش فلوز کی بات کرتے رہے ہیں. لیکن جب وی ٹاک اباؤٹ اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن تو دس از ٹپیکلی اکاؤنٹنگ میتھڈ آف ایویلیویٹنگ پروجیکٹس. اس میں آپ پروفٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو ورژن ہم یہاں پہ یا جو ڈیفینیشن ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن کی, دیٹ از ایوریج نیٹ انکم اوور ایوریج انویسٹمنٹ. ایوریج نیٹ انکم اوور ایوریج انویسٹمنٹ. اب یہاں پہ نیٹ انکم یا نیٹ پروفٹ کی بات ہو رہی ہے. کیلکولیشن اس کی بڑی آسان سی ہے, اس میں کوئی ٹیکنیکلٹیز ایز سچ انوالوڈ نہیں ہے, لیکن لیٹ می ایکسپلین ٹو یو کہ ہاؤ وی ڈو اٹ. کہ ایوریج جو نیٹ انکم ہے اس کو کس طرح ورک آؤٹ کرنا ہے, اور ہم نے جو ایوریج انویسٹمنٹ ہے اس کو کس طرح ورک آؤٹ کریں گے. دیکھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کیش فلو جو ہے جنریٹ کر رہا ہے, اس میں سے ہم اپنی کاسٹ کو مائنس کریں گے, ہم اپنی ڈپریسیشنس کو مائنس کریں گے, ٹیکسز کو مائنس کریں گے, تو نیٹ انکم پہ پہنچ جائیں گے. ایٹ دا اینڈ آف ایوری ایئر وی نیڈ ٹو کیلکولیٹ پروفٹ اور نیٹ انکم. ٹھیک ہے, اور جب when we have calculated all the net incomes for every years over a period of project life, تو ہم ان کی ایوریج نکال لیں گے کہ فار ایگزامپل فرسٹ ایئر کا جو نیٹ انکم تھی وہ 10,000 تھی, سیکنڈ ایئر کی 20 تھی, تھرڈ ایئر کی 30 تھی, تو اس کی ایوریج نکال لیں آپ. ٹھیک ہے, 10 20 30 which is 60 divided by 3. تو
20,000 جو ہوگا وہ آپ کا نیٹ انکم ہوگا. اور اسی طرح نیٹ انویسٹمنٹ آپ کس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ ایوریج انویسٹمنٹ. دیکھیں ایک ازمپشن ہم لیتے آئے ہیں کہ انیشیل انویسٹمنٹ ہے ایک پلانٹ کی, اور ایٹ دا اینڈ آف دا یوزفل اکنامک لائف آف دیٹ پرٹیکولر پلانٹ دیٹ پیس آف اکوپمنٹ کین بی سولڈ فار اٹس ریزیڈول ویلیو. جو بھی ریزیڈول ویلیو ہم یہ کرتے ہیں ایوریج انویسٹمنٹ نکالنے کے لیے کہ ہم جو انیشیل کاسٹ ہوتی ہے اس میں سے سالویج ویلیو مائنس کر دیتے ہیں اور اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کی ایوریج انویسٹمنٹ آ جائے گی. تو ایوریج نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن ہوگا. اور اس کا ڈیسیژن رول بھی اسی بیس پہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, یا اسی بیس پہ کمپنی نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ وچ از ہیونگ اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن آف اوور 15% ول بی انڈر ٹیکن. تو یہ ڈیسیژن رول یہاں پہ یا ایکسیپٹنس کا جو رول ہے وہ اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن میں یہی آئے گا کہ آپ کے جو کیپٹل ایکسپینڈیچر کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق کہ اگر آپ کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 15% سے کم اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ ریٹرن کر رہا ہے, تو آپ اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک نہیں کریں گے ایز پر یور پالیسی. ٹھیک ہے. اب یہ جو میئر ہے پروجیکٹ ایویلیویشن کا یہ ان کامن ہے, اٹس ناٹ فریکوینٹلی یوزڈ, لیکن بہرحال اٹ کین بی یوزڈ. جب لانگ ٹرم پلاننگ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, بجٹس بن رہے ہوتے ہیں اوور دا پیریڈ آف نیکسٹ 5 ایئرس, تو بیسیکلی اس میں سے پروفٹ جو ہے وہ آپ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی پروفٹس کے لیول ہیں وہ آپ کو پتہ ہوتے ہیں, آپ اس کی بیسس پہ آپ ایوریج اپنا اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہاں پہ کیا ہے؟ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ یہ کیش فلوز کو ڈیل نہیں کرتا میتھڈ. یہ بات کر رہا ہے اکاؤنٹنگ پروفٹ کی. نو ڈاؤٹ اٹ از پریٹی سمپل کہ آپ نے پروفٹ ورک آؤٹ کرنا ہے اور آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے اس کو ایوریج کو نیٹ انویسٹمنٹ سے, آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن نکل آئے گا. لیکن اگین وہی بات کہ جو پروفٹ آپ 4 سال بعد ارن کر رہے ہیں اس کی ٹائم ویلیو کیا ہے آج کے لحاظ سے؟ یو ہیو ٹو کنورٹ دیٹ پروفٹ ٹو ٹوڈیز اور پریزنٹ ٹرمز, اور اس کو ڈسکاؤنٹ کرنا ہے. یہ جو ہے اگین مسنگ ہے اس ایویلیویٹنگ میتھڈ میں, کہ ٹائم ویلیو آف منی جو ہے اس کو یہ بھی جو میتھڈ ہے یہ اگنور کر رہا ہے. کہ جو پروفٹ نو ڈاؤٹ آپ نے جو پروفٹ ارن کیا ہے اس کی بیس کو آپ چینج کریں گے, انیشیل انویسٹمنٹ کے لیول پہ لے کے آئیں گے, کیونکہ انویسٹمنٹ تو پیریڈ ناٹ میں انکر ہو رہی ہے. پھر اس میں ایک اور جو ایشوز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بک ویلیوز کی بات ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیوز میں بہت فرق ہوتا ہے. بک ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ ہسٹوریکل کاسٹ کی بیسس پہ آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایسٹس کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ بیلنس شیٹ میں جب ایسٹ ہم لکھتے ہیں تو وہ ایٹ کاسٹ لیس کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن لکھتے ہیں, وہ بک ویلیو پہ جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ بک ویلیو جو ہے یہ ریپرزینٹیو نہیں ہے مارکیٹ ویلیو کی. جو بک ویلیو ایسٹ کی بیلنس شیٹ پہ آ رہی ہے کوئی ضروری نہیں کہ مارکیٹ میں وہ ایسٹ اتنے کا ہی ہو جتنے کا وہ بیلنس شیٹ میں. اور پھر پروفٹ جو ہے یہ بھی ایک ریلیونٹ میئر نہیں ہے پروجیکٹ ویلیویشن کا. اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ بھی کچھ سیریس لیکنگس ہیں اس پروجیکٹ میں, اور یہ ٹو مینی فائنینشیل مینیجر دس اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن از ناٹ اے ٹرو اپریزل میتھڈ. اس میں کوئی بعض جو فائنینشیل مینیجرس ہیں یا بعض آپ کو
اس میں کوئی انٹلیکچوئل فنانس کے حوالے سے جو ملیں گے وہ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایویلیویٹنگ ٹیکنیک ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی یہ میتھڈ تو ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے اور ورکیبل بھی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. ڈپینڈ کرتا ہے مینجمنٹ یا فنانس لوگ ہیں ان کے پرسیپشن پہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو وہ کس طرح جو ہے وہ اس کو ایویلیویٹنگ ٹیکنیک کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. دین موونگ ٹو دا لاسٹ ایویلیویٹنگ ٹیکنیک یا میتھڈ جو ہے اس کے اوپر اب بات کرتے ہیں. یہ جو ایویلیویٹنگ ٹیکنیک ہے دس از نون ایز پروفیٹیبلٹی انڈیکس. اس میں پروفیٹیبلٹی انڈیکس میں ہم کاسٹ بینیفٹ کی ریشو کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کرتے ہیں ہم کیا ہیں کہ ہم جو پریزنٹ ویلیو ہے فیوچر کیش فلوز کی اس کا ایک ریشو ورک آؤٹ کرتے ہیں انیشیل انویسٹمنٹ کے ساتھ اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور ڈیسیجن رول جو ہے جو ایکسیپٹنس رول ہے یہاں پہ اس کو اس طرح ہم لیبریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جو کاسٹ بینیفٹ ریشو جو ہے بینیفٹ کاسٹ ریشو جو ہے اف اٹ از گریٹر دین 1 تو اس کو پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کیا جا سکتا ہے. یہ پروجیکٹ لینڈز ان دا گرین زون, اس میں کوئی ڈینجر والی بات نہیں ہے. یہاں پہ ایک فارمولا آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جو پریزنٹ ویلیو ہے آف فیوچر کیش فلوز اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے انیشیل انویسٹمنٹ پہ اور اس کا ریٹرن اگر یہ ریٹرن کرتا ہے when putting figures or plugging values in this equation, if it returns value greater than 1 then the project can be undertaken. اب اس پروفیٹیبلٹی انڈیکس کو ہم کس طرح میئر کر سکتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں. کیپٹل بجٹنگ کا ایک کویشچن ہم نے کیا تھا نیٹ پریزنٹ ویلیو کا. آئیے اس کو دیکھتے ہیں, سولوشن کی طرف جاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے وہی کویشچن ہے جس میں کہ جو ہم نے پہلا اٹیمپٹ کیا تھا کیپٹل بجٹنگ میں انڈر نیٹ پریزنٹ ویلیو میتھڈ. تو آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو یہاں پہ 137,997 آ رہی ہے. اب یہاں پہ جو ٹوٹل پریزنٹ ویلیو آف کیش فلو ہے دیٹ کمز ٹو 2.437 ملین اور انیشیل انویسٹمنٹ کتنی ہے آپ کی. یہاں پہ انیشیل انویسٹمنٹ آپ کی جو ہے وہ 2 ملین کی ہے. تو پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے جس طرح کے فارمولا کہتا ہے کہ پریزنٹ ویلیو آف کیش فلو ڈیوائڈیڈ بائی انیشیل انویسٹمنٹ, تو یہاں پہ جو پی آئی یا پروفیٹیبلٹی انڈیکس ہے دیٹ از 1.22 دیٹ از گریٹر دین 1. سو ایز پر دا ایکسیپٹینس رول یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, انڈرٹیک کیا جا سکتا ہے. 1.22 کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 22% آپ کو زیادہ دے رہا ہے جو کہ آپ اوور اٹس انیشیل انویسٹمنٹ. اگر آپ 2 ملین کا 22% نکالیں تو وہ 440,000 کے قریب بنے گا. تو 440 کو اگر ایڈ کر دیں 220 میں تو وہی 2.437 کے قریب آ جائے گا. فریکشن کی وجہ سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تھوڑی سی ڈسپیرٹی اس میں. تو یہ 2.437 ملین جو ہے یہ پریزنٹ ویلیو ہے آف فیوچر کیش فلوز ڈسکاؤنٹڈ ایٹ اے سرٹن انٹرسٹ ریٹ. ٹھیک, اور اس سے آپ نے پروفیٹیبلٹی انڈیکس نکالا اور جو کہ 22% کا ریٹرن ان ادر ورڈز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ ایک نیٹ پریزنٹ ویلیو میتھڈ کی ہی ایکسٹینشن نظر آتی ہے آپ کو. If you just modify net present value you can reach at profitability index. In other words, in order to work out profitability index you have to calculate net present value. تو یہ بھی نیٹ پریزنٹ ویلیو کے ڈیپینڈنٹ ہے. جس طرح ہم نے آئی آر آر کو دیکھا کہ آئی آر آر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کیلکولیٹ کرنے کے لیے تھرو دا فارمولا وی نیڈ ٹو کیلکولیٹ دا نیٹ پریزنٹ ویلیو فرسٹ.
The same is the case with profitability index, کہ جب تک پریزنٹ ویلیو نکالیں گے اور پھر جب ہم اسے انیشیل انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمیں وہ انڈیکس ملے گا. اس میتھڈ میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایکسٹینشن نظر آتی ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو میں, لیکن اس میں بھی تھوڑی سی لیکنگس کو انڈرٹیک کرتے ہیں کہ کیا ہے بیسیکلی. نو ڈاؤٹ کہ اسٹرینتھس میں اس کی آئے گا کہ یہ ٹائم ویلیو کو میئر کرتا ہے, ٹائم ویلیو کو کنسیڈر کرتا ہے. جب نیٹ پریزنٹ ویلیو کی بات آ گئی تو ٹائم ویلیو کو آبویسلی یہ کنسیڈر کر رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اس کے جو آنسر ہے ہمیں ملتا ہے کہ گریٹر دین 1 کا اگر انڈیکس ہے تو ایکسیپٹیبل ہے, تو یہ وہی بات ہے کہ ریلیٹیو سائز کو یہ بھی جو ہے اگنور کرے گا. ٹھیک ہے, جس طرح کہ آئی آر آر, جو بھی ہم ریٹرنز کو جو میئر کر رہے ہیں چیزیں, وہ لائک آئی آر آر ہے یا یہ اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن ہے یا یہ پروفٹیبلٹی انڈیکس ہے, یہ تینوں جو ہے یہ پرسنٹیج میں میئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ریلیٹیو سائز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ پروفٹیبلٹی انڈیکس جو ہے یہ بھی فلٹریشن کے لیے یا ایز اے کروڈ میئر استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن ڈپینڈنٹ یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو پہ ہی ہے. یہ تو ہمارے میتھڈس تھے جو کہ ہم نے کیپٹل بجٹنگ میں دیکھے کہ ہم کس طرح ایویلیویٹ کرتے ہیں اپنے پروجیکٹس کو. اس میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں, سمرائز کر لیتے ہیں. نیٹ پریزنٹ ویلیو states کہ if the net present value is positive then the project can be undertaken. In case of more than one project, the project with the higher net present value can be undertaken. And putting in other way, if a project has a negative net present value, it does not add value to the company. اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. موونگ ٹو آئی آر آر. آئی آر آر ڈیسیشن رول کیا دیتا ہے کہ اگر ٹارگیٹڈ ریٹرن سے آئی آر آر ایک پروجیکٹ جو ہے ریٹرن کرتا ہے زیادہ, دین دا پروجیکٹ از وائبل, وی کین انڈر ٹیک دا پروجیکٹ. اور اف دا پروجیکٹ ییلڈ لیس دین دا ٹارگیٹڈ ریٹ آف ریٹرن دین اٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ. پے بیک پیریڈ میتھڈ ایکسیپٹینس رول. اگر targeted period میں if it returns your initial investment or it recovers the initial investment through cash flows, then it is acceptable. If it is not the case, then you have to reject the project. Moving to discounted payback period method. Discounted payback period میں وہی رول ہے more or less, لیکن اس کی اسٹرکچر میں تھوڑی سی چینج کر دی گئی ہے کہ اس میں ٹائم ویلیو کو ایک اس کا ٹچ دے دیا کہ ٹائم ویلیو کا. دا ایکسیپٹینس رول از دا سیم کہ اگر پے بیک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ بیسز پہ ایک خاص پیریڈ میں کر لیتا ہے تو دیٹ از ایکسیپٹیبل. دین وی ہیو اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن. وہی ٹارگیٹ ریٹرن سے اگر پروجیکٹ ییلڈ کرتا ہے زیادہ ریٹ, دین دا پروجیکٹ از ایکسیپٹیبل, از فائنینشلی وائبل, ادروائز وائس ورسا اٹ از ناٹ. پروفٹیبلٹی انڈیکس اسٹیٹس کے جو بھی ایک ریلیشن شپ ہے پریزنٹ ویلیو آف فیوچر کیش فلو اینڈ انیشیل انویسٹمنٹ, اف اٹ از گریٹر دین 1 the project lands in the green zone or can be undertaken, otherwise it is not viable. تو یہ آپ کے ایویلیویشن میتھڈس تھے جو کہ ہم نے کور کیے ہیں پروجیکٹ اپریزل, پروجیکٹ کیپٹل بجٹنگ کے کانٹیکسٹ میں. اب بات کریں گے تھوڑی سی ایڈوانسڈ ایویلیویشنس کی. ایڈوانسڈ ایویلیویشن کیا ہے؟ دیکھیں, جب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پیریڈ 1 میں اتنی کیش فلو جنریٹ کرے گا, پیریڈ 2 میں اتنا کرے گا, یا پیریڈ 1 میں یہ اتنی کاسٹ انکر کرے گا, پیریڈ 2 میں اس کی اتنی کاسٹ ہوگی, پیریڈ 10 میں اتنی کاسٹ ہوگی, یا ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ کو جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں
یہ چیزیں ساری ایسٹیمیٹ ہیں, ساری ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہیں. کیش فلو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی ایٹ دا اینڈ آف دا پیریڈ یہ کیش فلو ایکس ڈالر یا ایکس روپیز ہوگی. اس کو آپ کس طرح ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں؟ ان فیکٹ اس کے پیچھے ایک ایسٹیمیشن پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ پیریڈ 1 میں ہم اتنے یونٹ سیل کریں گے, ایک یونٹ کی پرائس یہ ہوگی, یا ایک یونٹ اتنا کنٹریبیوشن مارجن ارن کرے گا, اور ٹوٹل کنٹریبیوشن مارجن یا کیش فلو جو ہے وہ ان پیریڈ 1 ایکس روپیز ہوگی. یہ آپ کی فائنینشیل پلاننگ کا ایک حصہ, اس سے آپ یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یا کاسٹ کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹینڈرڈ کاسٹ ہوتی ہے کہ ایک یونٹ جو ہے اس پہ اتنا ڈائریکٹ مٹیریل لگے گا, اتنا لیبر آورز اور اتنا لیبر آور کا ریٹ ہے وہ اپلائی ہوگا, اتنے اوور ہیڈس اس میں ہم نے ابزارب کرنے ہیں, ٹوٹل پروڈکٹ کاسٹ جو ہے وہ اتنی آ جائے گی, اور نمبر آف یونٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی. اسٹینڈرڈس کی بات ہے, ایسٹیمیٹس کی بات ہے. اب ان ریالٹی ان پریکٹیکل لائف ایسٹیمیٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکچوئل کے برابر نہیں ہوتے. آپ نے کہا کہ جی 100,000 ہوگی ہماری کیش فلو ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ ایئر. اٹ کین بی 85,000, اٹ کین بی 120,000, اٹ کین بی 70,000, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جو کاسٹ کی بات کی ہے, کاسٹ آپ کی اگر پرائس ڈائریکٹ مٹیریل کی انکریز کر جاتی ہے, لیبر کا ریٹ انکریز کر جاتا ہے, آپ کے اوور ہیڈس فار ایگزامپل کہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, فیول کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, وہ ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ ایکچوئلس کے ساتھ بہت سی ڈیویشن آ جاتی ہے اس کے ساتھ. اب جب ہم بات کر رہے ہیں ایڈوانسڈ ایویلیویشن کی, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹرز جو ہیں جو پروجیکٹ کی جو وائبلٹی ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہیں. جو کریٹیکل فیکٹر ہیں, یہ جو سینسٹیو ایریاز ہیں پروجیکٹ کے, وہ کون سے ہیں. تو اس میں ہم ڈفرینٹ جو ہمارے پاس جو ایویلیویشنس ہیں, ایڈوانسڈ ایویلیویشنس, ہم اس کی بات کریں گے کہ ہمارے پاس سینسٹیوٹی انالیسس ہوتا ہے. ہم سینسٹیوٹی انالیسس کنڈکٹ کریں گے, ایگزامپلس کے تھرو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے سینسٹیوٹی انالیسس. اس کے بعد وی ہیو بریک ایون انالیسس, اور اس کے بعد ڈگری آف آپریٹنگ لیوریج. یہ تین جو ٹولس ہیں پروجیکٹ ایویلیویشنس میں, یہ ایڈوانسڈ ٹولس کے طور پہ جانے جاتے ہیں. تو سینسٹیوٹی انالیسس کی بات کرتے ہیں ہم. سینسٹیوٹی انالیسس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیکٹرز ہیں ایک پروجیکٹ میں, اس میں سے سب سے سینسٹیو کون سا فیکٹر ہے. سینسٹیو کا یہاں پہ کیا کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہیں کہ ایک سلائٹ چینج, ایک چھوٹی سی ویریشن اس فیکٹر میں ایک بہت میگنیفائڈ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے اوور آل وائبلٹی پہ. تو ان شارٹ ایک پروجیکٹ پہ کون سے فیکٹر جو ہے وہ جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کی ایک فیوچر کیش فلو ایسٹیمیشن ہے, آپ کا کاسٹ ایسٹیمیشن ہے, آپ کے ٹیکسز ہیں, آپ کا کاسٹ آف کیپٹل یا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا سم ایکسٹینٹ ایکسچینج ریٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اوور آل اکنامک سیناریوز بھی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پروجیکٹ پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ایسٹیمیشنس ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ٹیکس کی بات ہم جب کرتے ہیں, فار ایگزامپل کہ آج ٹیکس ریٹ از 30%, آفٹر 5 years it can be 20%, it can be 40%. تو یہ ویریشنز جو ہیں ہم نے ان کو اب ایویلیویٹ کرنا ہے کہ کون سی ویریشن جو ہے, کون سا فیکٹر جو ہے
وہ جو ہے کرٹیکل ہے, وہ سینسٹیو ہے. اس سارے پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از نون ایز سینسٹیوٹی انالیسس. آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں سینسٹیوٹی انالیسس کی, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ڈو وی اسٹینڈ ایز فار ایز سینسٹیوٹی انالیسس از کنسرنڈ. دیکھیں ایگزامپل آپ کے سامنے ایک بڑی کمپیکٹ ایگزامپل ہے, سمپلیفائڈ ایگزامپل, اس میں زیادہ ہم نے ٹیکنیکلٹیز نہیں رکھی, کمپیکٹ ہے. انیشیل انویسٹمنٹ ہے جی آپ کے پاس 7.1 ملین کی, ویریبل کاسٹ ہیں 2 ملین پر ایئرس کی, انفلوز اور جو آپ کی کیش فلو ہے, جو ریونیو آپ کہہ لیں سیلس ریونیو جو ہے, دیٹ از 6.5 بلین پر ایئر. The project life is assumed 2 years and the cost of capital is 8%. یہ آپ کا ایک سناریو ہے کہ آپ کو اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا فیکٹر جو ہے وہ کریٹیکل ہے, جو سینسٹیو ہے, جس کے ایک چھوٹے سے چینج سے, ویریشن سے جو اوور آل افیکٹ پڑے گا وہ بہت زیادہ میگنیفائڈ ہوگا, لارجر ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا ویریشن چینج جو ہے. آئیے اس کا سلوشن کی طرف چلتے ہیں. آپ ٹاپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو اسی طرح پلاٹ کیا ہے جس طرح کہ ہم نے نیٹ پریزنٹ ویلیو کو کیا تھا. مور اور لیس کالمس کی سیمیٹری از دا سیم. ایئر ہے, انیشیل انویسٹمنٹ ہے, دین وی ہیو ویریبل کاسٹ, دین وی ہیو کیش فلوز, انفلوز جو ہیں, اینڈ دین وی ہیو نیٹ کیش فلو. دیکھیے 7.1 ملین آپ کا انفلو ہے جو پیریڈ ناٹ کی بات ہے. اس کے بعد ویریبل کاسٹ 2 ملین پر ایئر اور 6.5 ملین ایئر 1 اور ایئر 2 میں ہیں, اور نیٹ کیش فلو جو ہے دیٹ از دا ڈفرینس بٹوین انفلوز مائنس ویریبل کاسٹ. 6.5 مائنس 2 ملین از 4.5 ملین. اگر 8% ڈسکاؤنٹ فیکٹر پہ اگر ہم اس کا نیٹ پریزنٹ ویلیو نکالیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس سے نیچے کا ٹیبل ہے اس میں سیکنڈ کالم میں ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہم نے دیا ہے 8% پہ. پیریڈ 1 کا 0.926 ہے اور پیریڈ 2 کا 0.857 ہے. اب اگر ہم نیٹ کیش فلوز کی بات کر رہے ہیں, ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو نیٹ کیش فلو 4.5 ملین کی آ رہی ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے, پہلے 926 سے کر دیں پھر 0.857 سے کر دیں. لیکن ہم یہ کرتے ہیں, اس میں تھوڑی سی ہماری جو اسٹریٹجی ہے دیٹ از چینجڈ, کہ وی کیلکولیٹ دا پریزنٹ ویلیو آف ویریبل کاسٹ اینڈ پریزنٹ ویلیو آف ٹوٹل انفلوز. وہ ریزلٹ جو ہے وہ سیم جو ریٹرن کرے گی. بوتھ آف دا ٹیکنیکس, بوتھ آف دا ویز ول انشور دا سیم آنسر. اس میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے, آئدر وے آپ کا آنسر وہی آئے گا. ہم نے پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کی جو ویریبل کاسٹ ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں پریزنٹ ویلیو آف ویریبل کاسٹ, تو اگر 2 ملین کو اگر ہم 0.926 سے ملٹیپلائی کریں وی گیٹ answer of 1.852 million. This is the present value of the variable cost after period 1, and the present value of variable cost at the end of period 2 is 2 million multiplied by the present value discount factor at 8% is 0.857, and that returns ویلیو آف 1.714 ملین. دو علیحدہ حصوں میں ہم نے پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کی ویریبل کاسٹ کی, اینڈ دا ٹوٹل پریزنٹ ویلیو آف ویریبل کاسٹ کمز ٹو 3.566 بلین, which is the total of 1.852 million and 1.714 million ویریبل کاسٹ کی جو پریزنٹ ویلیوز ہیں. Now, moving to the next column, present value of inflows. بالکل اسی طرح جس طرح ویریبل کاسٹ کی ہے کہ 6.5 ملین جو فرسٹ ایئر کی آپ کی انفلوز ہیں ان کو وی ملٹیپلائڈ بائی دا
first year discount factor at 8%, which is 9 to 6, or that returns 6.019 million, جو present value ہے first year کی. اب اس کے جو نیچے آپ کو present value نظر آ رہی ہے, that is for second year. 6.5 کو اگر second year کے discount factor سے آپ multiply کریں تو آپ کو 5.570 million approximately مل جاتی ہے, اور adding these two we get 11.599 million, 589 million rather. تو یہ آپ کی present value ہے inflows کی. اب اگر present value of inflows میں سے آپ present value جو ہے of variable cost اور present value of initial investment reduct کر دیں, then the net present value of the project comes to 923,500. یہ آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو آ جاتی ہے 8% پہ. اب سینسٹیوٹی انالیسس کو شروع کرتے ہیں. دیکھیں ہم یہ ٹرائی ٹو ورک آؤٹ کہ فرسٹ ایئر کا آپ کا سیلز ریونیو جو ہے وہ کتنا ریڈیوس ہو جائے تو آپ بریک ایون پہ پہنچ جائیں گے. سینسٹیو ایک میجر لینا ہے ہم نے. اب اسی ایگزامپل کو ذرا دیکھیں ہم سلائیڈ پہ کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل پریزنٹ ویلیو ہے آپ کے انفلوز کی, دیٹ از 11,589,000, اور آپ کا نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ 923,000 ہے. اگر ہم 923,000 کو ڈیوائڈ کر دیں 11.589 ملین پہ تو ہمیں ایک پرسنٹیج نظر آتی ہے کہ دیٹ کمز ٹو 7.97%. یعنی کہ اگر ہماری جو پریزنٹ ویلیو انفلوز کی ہے if it drops by 8%, then our project will be at break even. دیکھیں 8% کی ویریشن آپ نے نوٹ کی کہ اگر ہماری ٹوٹل انفلو, ٹوٹل پریزنٹ ویلیو آف انفلو جو ہے if it drops by 8%, then the project will be in the negative zone اور ایٹ دا بریک ایون. یہاں پہ کوئی ہمیں ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی پروجیکٹ انڈرٹیک کرنے سے. یہ تو اوور آل تھا کہ انفلوز میں کیا افیکٹ آئے تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ آتا ہے. اب بات کرتے ہیں ہم کہ اگر فرسٹ ایئر کا جو ریونیو ہے, فرسٹ ایئر کا جو ایکچوئل کیش فلو ہے جو کہ 6.5 ملین ہے, اس میں کتنا چینج آئے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ آ جائے. ناؤ لسن, دس از سم تھنگ ڈفرنٹ وٹ وی ڈو آن دا فرسٹ انسٹینس. ہم نے پریزنٹ ویلیو کو کمپیئر کیا کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو اتنی ہے اور اس میں جو چینج ہے اس کی پرسنٹیج نیٹ پریزنٹ ویلیو سے ہم نے کیلکولیٹ کی 11.589 ملین سے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ 6.5 ملین کتنا کم ہو جائے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ آ جائے. اس کے لیے تھوڑا سا ورک بیک کرنا پڑے گا. دیکھیں 923 جو آپ کا نیٹ پریزنٹ ویلیو آ رہی ہے, دس از آفٹر سیکنڈ ایئر. ٹھیک ہے, سیکنڈ ایئر 2 سال کو ہم نے ڈسکاؤنٹ کیا اور اس کے بعد بینیفٹ مائنس کاسٹ کیا تو یہ 923 ملین آ گیا, 923,000 آ گیا ہمارے پاس. اب اگر اس کی فیوچر ویلیو نکالیں, ہم 923,000 کی فیوچر ویلیو نکالیں ایٹ دا اینڈ آف پیریڈ 2, یعنی کہ جو پیریڈ 1 پہ آئے گی. ٹھیک ہے, ریورس پروسیس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں 923 کو جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہے فرسٹ ایئر کا وچ از 0.926, تو ہمیں جو یہ اس کی فیوچر ویلیو ملے گی وہ دیٹ از 997,000, جسٹ سلائٹلی لیس دین اے ملین. یعنی کہ یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ 923 کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے 6.5 ملین سے.
ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو ورک بیک کیا اور اس کی بیس جو ہے وہ 6.5 ملین کے برابر کی. ایپلز آر بینگ کمپیئرڈ ود ایپلس. ٹھیک ہے. تو ہمیں ویلیو یہ ملی کہ اگر ہماری جو فرسٹ ایئر کا انفلو ہے, ایکچوئل انفلو جو ہے, ایسٹیمیٹڈ انفلو جو ہے, if it is reduced by 997,000 تو ہمارا بریک ایون پہ آ جائے گا پروجیکٹ. لیٹس سی کس طرح. اگر آپ اس سلائیڈ کے اوپر دیکھیں کہ ہمارے پاس فرسٹ ایئر انفلو چینج کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ جو آپ کو 5.502 کا انفلو نظر آ رہا ہے, یہ بیسیکلی کیا تھا کہ 6.5 ملین تھا, اور اس میں سے ہم نے فیوچر ویلیو نکالی تھی 923 کی which was 997,000, اس کو ہم نے اگر سبٹریکٹ کیا ہو تو ہمارے پاس 5.5 ملین کا جو ہے وہ انفلو بچ جاتا ہے. اور اگر آپ نے یہ 5.5 یہاں پہ پلگ ان کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے ہماری وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی 0. آپ کا پروجیکٹ بریک ایون پہ آ گیا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اگر 997,000 کی چینج آ جاتی ہے فرسٹ ایئر کے انفلو میں تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ آ جائے گا. اب آپ اس کی بالکل بڑے آسانی سے اگر نکالنا چاہیں پرسنٹیج تو وہ آپ نکال سکتے ہیں کہ 9.97 جو ملین ہے, بلکہ 997,000 جو ہے, اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 6.5 ملین پہ تو دیٹ ریٹرنس 15.34. یعنی کہ اگر آپ کا فرسٹ ایئر کا انفلو جو ہے وہ 15% چینج ہو جاتا ہے دین یور پروجیکٹ از آن بریک ایون. اور اس سے اگر زیادہ ہوگا تو آبویسلی یہ آپ کا جو ہے وہ نیگیٹو زون میں چلا جائے گا, نیٹ پریزنٹ ویلیو ول بی نیگیٹو. ناؤ اگر ہم اس کو ایزیوم کریں کہ سیکنڈ ایئر کا لیول کیا ہو سیلز کا, کتنی ریڈکشن آئے اس میں کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ چلا جائے. سیکنڈ ایئر کا ریونیوز انفلو جو ہے, جو گراس انفلو ہے 6.5 ملین کی, وہ کتنی چینج ہو کہ پروجیکٹ آپ کا جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا جائے یا بریک ایون پہ چلا جائے. اب اسی طرح یہ دیکھیں کہ 923 جو ہے اس کی جو پریزنٹ ویلیو ہے جو 923 ہے, اس کو ایک سال کی فیوچر ویلیو کریں گے 8% ڈسکاؤنٹ فیکٹر پہ. ٹھیک ہے. تو دس ریٹرنس کہ ہمیں 1 ملین اور اس سے سلائٹلی مور دین 1 ملین 1.077 ملین کی بات بتا رہی ہے. تو یہ وہ ویلیو ہے کہ اگر یہ ہم سبٹریکٹ کر دیں سیکنڈ ایئر کی جو انفلو ہے تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو زون میں چلا جاتا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے یہ اس جگہ پہ 6.5 ملین میں سے 1.077 ملین اگر مائنس کر دیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ 0 ہو گئی ہے. اب اس چینج کو آپ میئر کر لیں کہ آپ 1.077 کو ڈیوائڈ اگر کر لیں 6.5 ملین پہ تو دیٹ ریٹرنز اس اے ویلیو آف 16.58%. یعنی کہ اگر سیکنڈ ایئر کا آپ کا انفلو جو ہے وہ اگر 16.5% سے زیادہ اگر آپ وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ آ جائے. تو بات فرسٹ فیکٹر کی دیکھیں, سیلز کی بات کی ہے کہ اگر اوور آل پریزنٹ ویلیو میں کیا چینج ہے تو وہ 8% آیا. اگر گراس فرسٹ ایئر کی انفلو میں چینج ہے تو وہ 15 پوائنٹ سم تھنگ آیا. سیکنڈ ایئر کی سیل میں انفلو میں اگر چینج ہے تو وہ 16.5 کے قریب آ رہا ہے. ناؤ موونگ ٹو دا ادر فیکٹر وچ از ویریبل کاسٹ, کہ اگر کاسٹ میں انکریز ہو جائے تو آبویسلی ہمارا جو بینیفٹ ہے وہ ڈکریز ہوگا اور نیٹ پریزنٹ ویلیو اس بینیفٹ کی جو ہے وہ اور ڈکریز ہو جائے گی. تو اب ہمارا جو یہاں پہ دوسرا جو پرپز ہے وہ
to see what level of change is required in the variable cost in order to move the present value, net present value from positive to negative side. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو ہے کاسٹ کی، جو اگر اس کے ساتھ ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کو کمپیئر کرتے ہیں، ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو کاسٹ کی کیا آئی تھی 3.566 ملین آئی، اور اگر ہم اس کو دیکھیں 923,000 کے ساتھ کمپیئر کریں، یعنی کہ 923,000 ڈیوائڈیڈ بائی 3.55 ملین، تو ہمیں پتہ چلا کہ جو چینج ہے دیٹ از کلوز ٹو 26%. What means that کہ if there is an increase in the cost by 26% in the present value of the variable cost, then our project will be at the break even. That is simple. جس طرح ہم نے ٹوٹل سیلس کا کیا تھا اسی طرح ٹوٹل ویریبل کاسٹ کا ہم نے کر لیا پریزنٹ ویلیوز کے ساتھ. اب بات کرتے ہیں کہ اگر فرسٹ ایئر کی جو آپ کی ویریبل کاسٹ ہے وہ کتنی انکریز ہو تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ آ جائے گا. دیکھیں اس میں وہی اسی طرح جس طرح ہم نے پریزنٹ ویلیو نکالی تھی 923 کی فرسٹ ایئر کی سیلس میں، یہ وہی اسی طرح کا 997 کا ہی آپ کا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ایئر کی اگر کاسٹ جو ہمارے پاس تھی، جو ویریبل کاسٹ تھی دیٹ واز 2 ملین، اس میں اگر ہمارا انکریز 997,000 کا ہو جاتا ہے تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ آ جائے گا. لیٹ سی اس کو دیکھیں کہ ہم آپ کو یہ جو 2.977 ملین کی اماؤنٹ نظر آ رہی ہے، بیسیکلی دس از 2 ملین پلس 997 جو کہ ہم نے فیوچر ویلیو ورک آؤٹ کی ہے 923,000 کی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پریزنٹ ویلیو ہے وہ یہاں پہ نیل ہو جاتی ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کاسٹ کی انکریز کی بات ہوئی اور سیل کی ڈکریز ہونے کی بات کی. تو ویریبل کاسٹ کی اب دیکھتے ہیں فرسٹ ایئر میں ہمیں کیا چینج ملتی ہے. اسی طرح جس طرح کہ ہم نے سیلز انفلو میں دیکھا، یعنی کہ 6.5 ملین کو ریڈیوس کیا اور اب یہاں پہ کاسٹ کو انکریز کریں گے اتنی اماؤنٹ سے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ایئر چینج ہے ویریبل کاسٹ میں، اس کو ہم نے 2.97 ملین کیا تو نیٹ پریزنٹ ویلیو جو تھی وہ ہماری نیل ہو گئی. اب یہ جو 997 ہے، یہ جو ہم نے ایڈ کیا، اس کی اگر ہم پرسنٹیج نکالنا چاہیں تو یہ پریٹی اسٹریٹ فارورڈ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دیٹ وڈ بی اراؤنڈ 49%. 49% اگر آپ کی انکریز ہو جائے فرسٹ ایئر کی کاسٹ جو 2 ملین سے 2.997 ملین تک چلی جائے، 49% اراؤنڈ 50%، تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون تک آ جائے گا. وہ نو پروفٹ نو لاس یا نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ نیل ہو جائے گی اس کی. اب یہی اگر ہم سیکنڈ ایئر کی ویریبل کاسٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ایئر کے لیے جو ہم نے وہ ویلیو فائنڈ آؤٹ کی تھی کہ 923 ڈیوائڈیڈ بائی جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر تھا سیکنڈ ایئر کا، تو اس میں ہمیں 1.077 ملین کی بات ہوئی. اگر ہم سیکنڈ ایئر کی کاسٹ جو ہے اس کو اتنا ایڈ کر دیں 1.07 ملین جو ہے اور ایڈ کریں 2 ملین، تو یہ تقریباً بن جائے گی 3.1 ملین کے قریب چلی جائے گی آپ کی کاسٹ. اور یہ 31 جب آپ کریں گے تو آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے اگین وہ 0 ہو جائے گی. اور اس میئر کو اگر آپ لکھیں گے 1.077 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 2 ملین پہ تو دس ول ریٹرن a variation of 53%, more than 53%. تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو ویریشن ابھی تک ہم نے دونوں کی ہیں، ایک سیلز کی ہے اور ایک ہم نے کی ہے اپنی ویریبل کاسٹ کی. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ویریبل
کاسٹ میں زیادہ اگر ویریشن آئے گی تو پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کا بریک ایون پہ آ جائے گا. سیلس میں اگر 15% کی آ رہی ہے فرسٹ ایئر میں یا 16% کی سیکنڈ ایئر میں آ رہی ہے تو وہ آپ کا جو ہے وہ سیلز ریونیو میں وہ اتنا افیکٹ جب آئے گا تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ آ جائے گا. تو سینسٹیوٹی انالیسس کو اب ہم کنٹینیو کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں اور دیکھیں گے کہ جو ہمارے باقی کے جو فیکٹرز ہیں ان پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے. جو ہمارا جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی چینج ہو, کتنی انکریز ہو تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ آ جائے گا, یا آپ کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر جو ہے اس میں کیا چینج آئے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بریک ایون یا نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ زیرو ہو جائے. تو سینسٹیوٹی انالیسس جو ہے اٹس اے ویری پاورفل ٹول, اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وی آر ٹرائنگ ٹو ورک آؤٹ کہ سب سے زیادہ سینسٹیو جو ہے وہ آپ کا کون سا فیکٹر ہے. انشاءاللہ اسی ایگزامپل کو نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے, لیکن آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اس کے میکنزم کو سمجھیں اور ٹرائی ٹو ہیو سم exercises and drills for capital budgeting. Inshallah, we'll see you again in the next lecture. Allah Hafiz.